اس ویڈیو کا کنٹینٹ انتہائی خوفناک اور دل دلا دینے والا ہے۔ یہ ویڈیو کمزور دل کے لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے، سو ویور ڈسکریشن از ایڈوائزڈ۔ سیارا میڈرے اورینٹل میکسیکو کا ایک بڑا پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کے ایسٹرن سائڈ میں پہاڑوں میں بہت بڑی غاریں موجود ہیں۔ ان پہاڑوں کی بیس پر بہت سے گاؤں آباد ہیں جہاں پہ لوگ انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں سے ایک گاؤں کا 14 سال کا لڑکا سیباسٹین رات کے وقت غار میں خزانہ ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے۔ دراصل اس علاقے میں خزانے کی کہانیاں بہت مشہور تھی۔ وہ چاند کی روشنی میں بغیر کسی فلیش لائٹ اور پراپر جوتوں کے غار میں خزانہ ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے تو باہر سے اسے چینٹنگ کی آواز آتی ہے۔ جب وہ غار سے باہر آ کر دیکھتا ہے تو اسے کچھ فاصلے پر ایک دوسری غار میں آگ کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس کی طرف جاتا ہے تو جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو غار سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ بہت خوفزدہ ہو جاتا ہے، مگر اپنی کیوریوسٹی کی وجہ سے وہ غار کی طرف جاتا رہتا ہے۔ ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر جب وہ غار کے اندر جھانکتا ہے تو وہاں جو وہ منظر دیکھتا ہے اس سے اس قدر خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ وہ فوراً وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ وہ اپنے گھر جانے کے بجائے 10 میل دور بھاگتے ہوئے ایک پولیس اسٹیشن پر جاتا ہے۔ پولیس والے اسے کام ڈاؤن کرتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ اس نے غار میں ویمپائر دیکھے ہیں۔ پولیس والے ہنسنے لگتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا شاید زیادہ ڈر گیا ہے، اسی لیے وہ بہکی باتیں کر رہا ہے۔ وہ اسے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ اگلے دن سیباسٹین دوبارہ پولیس کے پاس جاتا ہے اور انہیں اسسٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس غار کا وزٹ کریں تو ایک پولیس کانسٹیبل لوئس مارٹینز اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ لوئس اپنے کولیگز کو بتاتا ہے کہ وہ کچھ دیر میں واپس آ جائے گا، مگر 2 دن گزر جاتے ہیں۔ سیباسٹین اور لوئس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ان دونوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہمیں 6 ماہ پہلے جانا ہوگا۔ 6 ماہ پہلے سینٹینو اور کیٹونس ہرنانڈیز، 2 دھوکے باز بھائی لیاربا بیورنی، جو سیباسٹین کے گاؤں کے پاس ایک دوسرا گاؤں تھا اس میں پروفٹ بن کر آتے ہیں۔ وہ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر وہ ان کا حکم مانیں گے تو وہ انہیں مالا مال کر دیں گے، ورنہ خدا کا عذاب ان پہ نازل ہوگا۔ پہلے لوگ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، مگر کچھ دن کے بعد انہیں ان پر شک ہونے لگتا ہے، کیونکہ مالا مال تو صرف یہ 2 بھائی ہی ہو رہے تھے۔ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے وہ ایک پلان کرتے ہیں۔ وہ قریب کے گاؤں جا کر ایک پروسٹیٹیوٹ کو پیسے دیتے ہیں۔ اس پروسٹیٹیوٹ کا نام میگڈلینا سولس تھا۔ وہ اسے انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جائے اور ایک فیک گاڈ بن کر لیاربا کے لوگوں کو ان کے پروفٹ ہونے کا یقین دلائے، اور اس کے بدلے میں وہ اسے اور بھی زیادہ پیسے دیں گے۔ وہ مان جاتی ہے۔ پھر دونوں بھائی گاؤں جا کر ایک ریچول کرتے ہیں، جس کے بعد میگڈلینا لوگوں کے سامنے آ کر انہیں یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک خدا ہے اور یہ دونوں بھائی اس کے پروفٹ ہیں۔ لوگ اس پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار میگڈلینا کو طاقت کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک اصلی خدا سمجھنے لگتی ہے۔ وہ یہ لوگوں سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جانوروں کا خون اسے لا کر پلایا جائے، جس سے اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے ایسا ہی کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میگڈلینا کو یہ لگتا ہے کہ ان جانوروں کے خون سے اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہو رہا اور اسے اب انسانوں کے خون کی ضرورت ہے۔ میگڈلینا گاؤں کے لوگوں کو غار میں اکٹھا کرتی ہے، پھر ایک شخص کو بلی کے لیے سلیکٹ کرتی ہے۔ میگڈلینا کے ایک اشارے پر پورا گاؤں اس شخص پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اسے مار پیٹ کر قتل کر دیتا ہے۔ پھر غار کے منہ پر ایک پلر کے ساتھ اسے باندھ دیتے ہیں اور میگڈلینا اس کا خون پیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میگڈلینا کو ایسا لگتا ہے کہ گاؤں کے لوگ جب وکٹم کو مارتے ہیں تو اس کا خون کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے زندہ انسان کے خون کی ضرورت ہے۔ اس بار جب وہ ایک شخص کو مارتے ہیں تو اسے قتل نہیں کرتے اور میگڈلینا کے حکم پر اسے زندہ پول کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ پھر وہ ایک چاقو کے ساتھ اس کے سینے کو کاٹ کر اس کا دل چبا لیتی ہے اور ڈائریکٹلی اس کا خون پیتی ہے۔
इस दिन सेबेस्टियन ने ये सब कुछ देख लिया था। जब लुइस और सेबेस्टियन दोबारा इस जगह आते हैं तो गांव के लोगों की मदद से वो इन दोनों को कत्ल करवा देती है। लोकल पुलिस के पास सर्च रिसोर्सेस कम थे, इसलिए वो इस केस में आर्मी की मदद लेती हैं। जब आर्मी के लोग इस जगह पहुंचते हैं तो गांव के लोग इन पर फायरिंग करने लगते हैं। पहले पुलिस ऑफिसर को देखने के बाद मैग्डलिना इन्हें एक्सपेक्ट कर रही थी, इसीलिए वो पहले से इनके लिए प्रिपेयर्ड थी। इस फायरिंग एक्सचेंज में बहुत से लोग मारे जाते हैं। मैग्डलिना और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें उम्र कैद की सज़ा होती है। मैग्डलिना की मौत एक अननोन डेट पर जेल के अंदर हो जाती है। मैग्डलिना सोलेस मेक्सिको की तारीख की सबसे बदनाम सीरियल किलर है। इस वाक़े के बाद पूरे मेक्सिको में खौफ की लहर दौड़ जाती है और लोगों को ये पता लगता है कि पावर इंसान के जहन पर किस तरह असर करती है और तोहम परस्ती की वजह से इंसान किस कदर गिर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।